بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر اور میں ہوں آپ کا میزبان امبیسڈر ریٹائر عبدالباسط۔ آج میرے ساتھ اس شو میں موجود ہیں میرے سینئر کلیگ امبیسڈر شمشاد احمد خان، جو فارن سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے ہم کلام ہوں، میں بڑے دکھی دل کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 دن پہلے ہمارے ایک پرانے بڑے سینئر کلیگ امبیسڈر احمد کمال کا انتقال ہوا، اور ہم سب ایک ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بڑے ہی زبردست انسان اور ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کے تو وہ گرو سمجھے جاتے تھے۔ وہ جو رولز آف پروسیجر ہوتا ہے یونائٹڈ نیشنز کا، وہ ان کی انگلیوں پہ تھا، اور وہ باقی جو ممالک ہیں انہوں نے بھی بہت فائدہ اٹھایا ان کی اس ایکسپرٹیز سے۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ میں ضرور مینشن کروں کہ ہم جو پاکستان فارن سروس ہے وہ ان کی ہمیشہ اس حوالے سے ان کی مشکور رہے گی، اور جو ان کی کنٹریبیوشنز ہیں وہ بھی بے شمار ہیں۔ اور ایک کنٹریبیوشن جو ہے اس کا میں خاص ذکر کروں گا، شمشاد احمد خان صاحب چونکہ یہاں موجود ہیں۔ کل یوم تکبیر ہے دوستو، 28 مئی 1998 کو پاکستان نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ بنا تھا۔ شمشاد احمد خان صاحب اس وقت سیکرٹری خارجہ تھے، میں ان کے ساتھ اس وقت فارن آفس میں ڈائریکٹر ڈس آرمامنٹ تھا۔ جو 17 دن ہم نے گزارے، بے شمار میٹنگز شمشاد صاحب نے پریزائڈ کی، اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی آتے تھے، جنرل علی قلی خان، لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان بھی آیا کرتے تھے، اور بھی بہت سے لوگ، اور بڑے مشکل دل تھے کہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ آیا ہم نے نیوکلیر ٹیسٹ کرنے ہیں کہ نہیں کرنے۔ تو شمشاد احمد خان صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا، جہاں تک میری معلومات ہیں، کہ وہ کیا کہانی تھی، کس طرح ہوئے ٹیسٹ، کون لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ٹیسٹ نہ ہوں۔ اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ امریکہ کے ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ اسٹوپ ٹیلبر بھی آئے تھے۔ بڑے ٹف مذاکرات تھے، اور جس طریقے سے شمشاد صاحب نے ہینڈل کیا، کیونکہ میں خود آئے وٹنس ہوں تمام چیزوں کا، تو بڑا ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی۔ تو تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ می آن ڈی سائفر۔ جی شکریہ، تھینک یو سر، باسط۔ سب سے پہلے تو سر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آبویسلی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے نیوکلیر پروگرام کا آغاز کیا، اور پھر کسی حد تک اس کا اختتام آپ کہہ لیجئے کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے کیا، کیونکہ ان کے زمانے میں نیوکلیر ٹیسٹ ہوئے۔ تو یہ کریڈٹ تو بنتا ہے نا سر نواز شریف کو دینے کا؟ بالکل بنتا ہے، لیکن میں بات شروع کروں گا یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اصل ہمارا جو ویپن اورینٹڈ نیوکلیر پروگرام تھا تو وہ انہوں نے شروع کیا تھا۔ ویسے تو یہ چل رہا تھا بڑے عرصے سے، یعنی ڈاکٹر آئی ایچ عثمانی کے نیوکلیر پروگرام تھا، اور اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالسلام بھی وابستہ تھے ہمارے پروگرام کے ساتھ۔ لیکن ایوب خان کے زمانے میں کسی حد تک ہم نے اس طرف توجہ دینی شروع کر دی تھی، اور بالخصوص پھر بھٹو کے زمانے میں 1974 میں جب انڈیا نے اپنا پہلا دھماکہ کیا تھا، مئی 1974 میں پوکھران ہمارے بارڈر کے پاس ہی، اس کے فوراً بعد پھر بھٹو نے یہ کیا تھا کہ اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اب ہمیں چاہے گھاس کھانی پڑے تو ہم بھی بم بنائیں گے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے ایک میٹنگ بھی بلائی تھی سائنسدانوں کی ملتان میں، وائٹ ہاؤس وغیرہ میں، وہاں سائنسدانوں کے ساتھ بات کی تھی۔ تو اصل میں کریڈٹ اس حوالے سے سیاسی سطح پر بھٹو کو جاتا ہے، اور باقی جو بم بنانے کا کریڈٹ ہے وہ سارا پاکستان کے سائنسدانوں کو جاتا ہے، اور ان میں ظاہر ہے کہ جو بھی منسلک تھے اس سارے پروگرام کے ساتھ ان کو جاتا ہے۔ بالخصوص ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے، جنہوں نے بالکل ایک منفرد ڈائمنشن نیوکلیر ری پروسیسنگ میں انٹروڈیوس کرا کے ہمارے جتنے بھی پریشرز تھے ان سب سے ہمیں نجات دلا دی تھی، اور جس طریقے سے پھر ہم بم بنانے کے قابل ہوئے تھے۔ تو یہ سائنسدانوں کا کریڈٹ کے بعد پھر
اصولی طور پر تو ضیاء الحق کا بہت بڑا کارنامہ تھا، میں بتا دوں، کیونکہ ہمیں بہت پریشر تھا امریکہ کی جانب سے کہ نیوکلیئر پروگرام ہم بند کریں، ری پروسیسنگ ختم کر دیں، اور ہمیں سینکشنز کا شکار کیا جا رہا تھا۔ لیکن پھر یہ ایک وقت آیا جب سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کیا، تو اس وقت جو سٹینڈ پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے لیا وہ شاید ہماری تاریخ کا بہترین پاک تھا، اس طریقے سے اگرچہ وہ ہمارے لیے ایک بہت مشکل وقت تھا، لیکن انہوں نے ایک سٹینڈ لیا تھا۔ ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ سوویت یونین افغانستان میں آ گیا ہے، چپ کر کے بیٹھے رہتے، جس طرح آج کل ہماری پوزیشن ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے خطے میں ہو جائے ہمیں کوئی چیز نہیں رینگتی۔ تو لیکن ضیاء الحق نے بہت بڑا ایک فیصلہ کیا اور یہ سوچا کہ سوویت یونین کی ہم نے مخالفت کرنی ہے، اور انہوں نے ایک ایسی سچویشن پھر بنائی، اسٹریٹجی ہمارے فارن آفس کے ساتھ آغا شاہی ہوتے تھے اور صاحبزادہ یعقوب خان ہوتے تھے، اس طرح کے بڑے بڑے لوگ تھے، تو جن کے ساتھ پھر ایک پالیسی یہ بنائی تھی کہ ہم نے سوویت یونین کے خلاف ایک کیمپین کرنا ہے، اور وہ کیمپین کی بنیاد یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے سے لیکن سر اگر آج نواز شریف فیصلہ نہ کرتے کہ ہم نے ٹیسٹ کرنے، تو آج ہم نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ نہ ہوتے۔ یہ بھی امکان تھا کہ یہ ٹیسٹ بالکل بھی نہ ہوتے، میں آپ کو بتا دوں، نواز شریف کے یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں سر؟ میں آپ کو کہانی لا رہا ہوں نا اس طرف۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ضیاء الحق کا کنٹریبیوشن انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا۔ اصل جو بھٹو کے زمانے میں تو صرف یہ پروگرام شروع ہوا تھا، لیکن جو اصل بم بنانے کا ہے وہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا، اور ضیاء الحق کے زمانے میں 83 84 میں ہم نے کولڈ ٹیسٹ تک کر لیے تھے، وہ بھی سائنسدانوں نے کیے تھے، لیکن جو سیاسی سطح پر کام کرنا تھا وہ ضیاء الحق کے زمانے میں مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پھر جو ڈیمونسٹریٹ کرنے والی بات ہے، دنیا کو ظاہر بتانا کہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ نواز شریف کے وقت میں وہ ایک ہمیں موقع ملا، اپرچونٹی، اور اس وقت وہ کہانی بتانی پڑے گی پوری کہ کیا تھا۔ تو وہ ہوا یہ تھا کہ ہم سب لوگ پرائم منسٹر کے ساتھ میں قزاقستان گیا ہوا تھا، تو وفد تھا ہمارا وہاں گیا ہوا، تو وہاں جب قزاقستان میں ایکو کی سمٹ تھی، اور وہ جب ختم ہوئی لنچ کے بعد ہم واپس آئے کمرے میں، تو مجھے ٹیلی فون آیا اسلام آباد سے، اس کا سلمان بشیر کا، ہمارے ڈی جی تھے یو این کے، جو کہ میرے اپنی کابینہ میں جو فارن آفس کی تھی اس میں وہ اس وقت نیوکلیئر پروگرام وہ ڈیل کر رہے تھے میرے ساتھ۔ تو انہوں نے مجھے فون پہ بتایا، کیونکہ وہاں تو ہمیں یہ خبر نہیں پہنچی تھی کہ انڈیا نے ٹیسٹ کر دیا، انہوں نے بتایا کہ جی انڈیا نے 3 ٹیسٹ کر دیے ہیں۔ تو خیر اس کے بعد پھر میں فوری نواز شریف صاحب کے کمرے میں گیا، وہ ابھی لنچ کے بعد چونکہ آئے تھے، آرام کے لیے جا رہے تھے، تو میں نے ان کو بتایا کہ جی یہ وہاں ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے، ان کا پہلے ہمیشہ کی طرح یہی ہوتا تھا کہ پہلا سوال ان کا ہوتا تھا مجھ سے، جب بھی میں کوئی ان کے پاس خبر لے کر جاتا تھا، کہ اچھا شمشاد صاحب ہن کی کرنا ہے سی۔ تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے، ہم تو پرزے ہوتے ہیں نا حکومتوں کے، اور مشرہ مانگتے تھے۔ ہاں بس وہ ہیں۔ اچھا، تو وہ پھر میں نے ان کو کہا کہ جی ہمیں جواب دینا ہوگا اور ہمیں بھی اپنے ٹیسٹ کرنے پڑیں گے، اور کہتے اچھا تو پھر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی اب بجائے ہم 2 دن یہاں اور گزارے جو کہ گزارنے تھے، کہ ہم کل صبح واپس جائیں گے، اور ابھی مجھے آپ اجازت دیں کہ میں آرمی چیف کو ٹیلی فون کرتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ وہ فوری تیاری شروع کر دیں، اور ہم جاتے ہی فوری اپنی کابینہ کی میٹنگ بلائیں گے، اور ڈیفنس کمیٹی جو تھی کیبنٹ کی اس کی میٹنگ بلائیں گے۔ تو میں نے ان کو پورا اپنا روڈ میپ اسی وقت بتا دیا تھا کہ ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ یہ اس کے بعد پھر میں بھاگا اپنے کمرے میں گیا۔ ہاں، جانے سے پہلے ان کو یہ کہہ دیا کہ ہم نے کل واپس جانا ہے، اور اس وقت اس کانفرنس جو اٹینڈ کرنے آئے ہیں اس کے سلسلے میں انٹرنیشنل میڈیا یہاں آیا ہوا ہے، تو ہم سے فوری رابطے ہوں گے، تو ذرا آپ اپنے وزیروں کو بتا دیں کہ وہ خاموشی اختیار کریں۔ خاص طور پر مجھے مشاہد کا ڈر تھا، وہ بولنے کا بڑا شوقین ہے، ہمارا دوست ہے، لیکن میں نے کہا کہ مشاہد اور دوسرے بھی وزیر
किसी को इस बारे में कोई बात नहीं करनी होगी। और कल जब हम होटल से निकलेंगे, बिलखसूस मुझे यकीन है कि मीडिया हमें एनकाउंटर करेगा, और तो उनके साथ सिर्फ मैं इंटरेक्ट करूंगा, जो जवाब देना होगा वो मैं दूंगा। और दूसरा, मैंने नवाज शरीफ को कहा कि मैं आपको बाहर की दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट करवा रहा हूं यहाँ, ताकि कोई, क्योंकि मुझे डर था कि शायद प्रेसिडेंट क्लिंटन ना फ़ोन कर दे, तो मैंने उनका टेलीफोन टोटली बाहर से कटवा दिया था होटल में नहीं तो से। आपको कि ये आपके बाहर से कॉल आए। आपको ये अप्रीहेंशन थी कि क्लिंटन का फोन आ गया तो शायद हम टेस्ट ना कर सकें, जवाबी कार्रवाई ना कर जी सकें। बिल्कुल, ये आगे चल के ये हुई बातें हैं, ये सिर्फ मैं ऐसी मतलब सियासी तौर पर बात नहीं अच्छा, करता, मुझे सब पता था ये चीज़। आपने उस जमाने में हमसे कोई ऐसी बात शेयर नहीं की सर, हमसे छुपा छुपा के रखा आपने। नहीं, बहुत बातें हैं। आपको तो ये भी नहीं पता कि मैं फॉरेन सेक्रेटरी कैसे बना था। नहीं, वो मुझे पता है सर। ये भी नहीं पता। अच्छा, तो सर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपके पहले आपको ये 17 दिन जो थे, जो 17 दिन गुजारे, इसमें कहीं आपको महसूस हुआ किसी स्टेज में कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ शायद कहीं वो एक लिहाज से इनडिसाइसिव हैं, हम एंड हॉ कर रहे हैं, कुछ ऐसी कोई बात आपको नजर आई उनमें? बहुत ज़्यादा, बहुत था। बासत ये बातें, अब चूंकि मैं लोगों से तो नहीं, आप लोगों से हर चीज़ तो मैं शेयर नहीं करता था ना। आप लोगों के साथ जो मेरी फॉरेन ऑफिस के जितने भी एडिशनल सेक्रेटरीज होते थे, उनके साथ बैठ के हम आपस में मशवरे करते थे। हम तो तरीका ही होता है। और कई चीज़ों में फॉरेन पॉलिसी के हवाले से लोग अक्सर कहा करते हैं जी फ़ौज मुदाखलत करती है। फ़ौज ने कभी हमारे मुदाखलत नहीं की, बल्कि हमने फ़ौज का काम फैसिलिटेट किया है, फ़ौज की मदद की है। मैंने कम से कम अपने फॉरेन सेक्रेटरी के ज़माने में जितने भी क्राइसिस हुए थे, मैंने फ़ौज की मदद की थी हर लिहाज से। तो बहरहाल अभी चूंकि न्यूक्लियर की बात हो रही है, आपने ये नवाज शरीफ के बारे में पूछा, मैं सब आपके सवालों का जवाब देने लगा हूँ कि मैंने जब ये कहा कि भी हमने वापस जाना है, और कोई इंटरनेशनल मीडिया से बात नहीं, जब सुबह हम उतरे वही हो रहा था जो जिसकी खदशा मुझे था। CNN वगैरह सब आ गए सामने से। सवाल जब सबका किया तो मैंने सबको कहा कि सिर्फ आई विल बी योर इंटरलोक्यूटर एंड आई विल जस्ट सिंपली से दैट वी आर इन नो हरी। अभी हम सिचुएशन स्टडी करेंगे, और जो भी हमारे सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट में होगा, हम उस वक्त फैसला करेंगे। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, और हम अभी जाके पूरी सिचुएशन देखेंगे कि क्या है। तो वापस जब आए तो आते ही हमने DCC की मीटिंग बुलाई 13 तारीख को, और 13 को ही आप हैरान रहेंगे कि चूंकि मैंने पेशीन गोई थी कि 13 को ही इसको नवाज शरीफ को टेलीफोन कॉल आ गई क्लिंटन की जानिब से। वो कहीं इधर जर्मनी वर्न में आया हुआ था, तो वहाँ से आ गई। लेकिन नवाज शरीफ की जो जवाब थे वो हमने लिख के दिए हुए थे उसको, और वो बिल्कुल नॉन कमिटल थे, और उसमें सिर्फ ये था कि हम वी आर इन नो हरी, और हम अभी सोच के फैसला और उन्होंने वही बातें कहीं जो आपने लिख के दी थी। जी बिल्कुल, लिख के साथ तारक फातमी को मैं बिठाया हुआ था वहाँ पे। ठीक है। उनको मैनेज किया जाता था, हर वक्त हमारे यहाँ बंदा तारक फातमी वहाँ मौजूद होता था। ठीक है जी। तो ये बातें तो हो गई 13 तारीख की। 13 को DCC में जब मीटिंग हुई तो उसमें ज़ाहिर है कि वज़ीर थे, वज़ीर ख़जाना था, वज़ीर ख़ारजा सरताज अजीज़ थे, और वज़ीर ख़जाना कौन था? नहीं, वज़ीर ख़जाना सरताज अजीज़ थे, गौहर अयूब साहब थे, गौहर अयूब साहब थे, फॉरेन ऑफिस गौहर साहब थे, और एक रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर थे राजा ज़फ़रुल्लाह। वो मुझे नहीं मालूम कि क्यों थे, मगर वो चूंकि नवाज शरीफ के ज़्यादा करीबी थे। मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे शायद। जी शायद वो होंगे। और बाकी तीनों सर्विसेज चीफ थे, और अनवर ज़ाहिद थे मरूम, हाँ बाकी डॉक्टर AQ खां थे, और डॉक्टर अशफाक नहीं थे उस वक्त जो चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी के। उनकी जगह फिर मुबारक वो अटेंड कर रहे थे। तो खैर ये मीटिंग हुई, उसमें ज़ाहिर है कि फ़ैसला सिर्फ बुनियादी तौर पे असूली हमने मौक़िफ़ बनाना था, वो यही था कि भी हम अपनी जो भी नेशनल सिक्योरिटी में जो भी ज़रूरी हुआ वही करेंगे, ये थी। लेकिन बहस के दौरान मैं इतना सिर्फ कह सकता हूँ कि सिवाय गौहर अयूब के और मेरे और किसी सियासी सतह पर किसी की तरफ से हिमायत नहीं की जा रही थी।
اور انور ظاہر تھا، باقی پرائم منسٹر خاموش تھے بالکل. انہوں نے صرف کہا کہ اب آپ جس طرح بھی فیصلہ کریں گے تو پھر کریں گے. تینوں سروسز چیفز ان کی طرف سے یوں لگتا تھا کہ وہ پہلے ہی کنسنسس بنا کر آئے ہوئے ہیں. میرے سارے دوست تھے وہ تینوں، جہانگیر کرامت بھی، ایئر مارشل مہدی اور اپنا ایڈمرل بخاری جو تھے وہ ذرا تھوڑے سے کچھ اپنی منفرد قسم کا بندہ تھا. تو خیر، تو یہ ہوا کہ تینوں سروسز چیفز کی جو سچویشن تھی، انہوں نے کسی حد تک یہ کہا نواز شریف کو، پرائم منسٹر کو، کہ بھی فیصلہ یہ آپ نے کرنا ہے. بنیادی طور پر جو بھی آپ کریں گے ہم تیار ہیں، لیکن یہ ضرور سوچ لیں کہ اس کی بہت بڑی قیمت ہے. اور میں نے فوری پھر اس پہ کہا کہ سر، قیمت تو ہر چیز کی دینی پڑتی ہے، لیکن جہاں آپ کی سروائیول اور آزادی کا سوال ہے تو اس سے بڑی کوئی قیمت نہیں ہے. تو میں نے صرف یہ جب کہا تو مجھے جنرل کرامت نے ایک چٹ تھی گرین اپنے پین سے لکھ کے مجھے لکھا، یعنی انہوں نے ایک طرح سے مجھے ڈسویٹ کرنے کی کوشش کی کہ بھی یہ ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، ہمیں بڑی قیمت، یعنی ان کا تھا کہ سینکشنیں لگ جائیں گی اور یہ ہو جائے گا. تو میں نے وہ چٹ چپ کر کے، اینڈ ہی واز واچنگ. جنرل کرامت واز ناٹ ان فیور. نہیں، میں نہیں کہوں گا، میں وہ اس کی بات بھی آگے ایکسپلین کروں گا. تو میں نے وہ چٹس ڈال لی اور شو کرنے کے لیے ٹو ٹیل جنرل کرامت کہ میں آئی ڈونٹ ایگری ود یو، ٹھیک ہے جی، کہ آپ کی سوچ ہے آپ ضرور رکھیے. تو میں نے اپنی سوچ تھی، تو میں تو ہمیشہ اپنی سوچ رکھتا ہوں، کیونکہ میں کسی فرد کے لیے میں نے کبھی کام نہیں کیا، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا آرمی چیف ہو. میں صرف ریاست کے لیے کام کرتا تھا. میں نے ہمیشہ، اور یہ فارن آفس میں ہمارا سب کا اصول ہے، آپ کا بھی یہی ہے. آپ اور ہم نے کبھی کسی شخصیت کے لیے کام نہیں کیا تھا، کسی پرائم منسٹر کے لیے نہیں ہم کام کرتے تھے. ہم سب ریاست کے لیے کام کرتے ہیں. اور شاید یہ اور فوج، ان دونوں میں یہ چیز ایک مماثلت ہے کہ ہمیشہ ان کا بھی یہی فرض ہے کہ وہ بھی ریاست کے لیے کام کرتے ہیں، وہ بھی کسی پرائم منسٹر یا کسی پریزیڈنٹ قطع کلامی معاف سر، مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آج ہم کچھ چیزوں کو ڈی سائفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر شمشاد احمد خان. سر، یہ دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور ایشوز بھی، اہم ایشوز ہیں، ان پہ بھی آپ سے بات کروں. لیکن آپ اگر مختصراً جو نیوکلیئر ٹیسٹ کے حوالے سے آپ جو کہہ رہے تھے، اگر آپ مختصراً کمپلیٹ کر لیں اپنی بات، تاکہ ہم پھر اگلے ایشوز پہ چلیں، کیونکہ وہی بہت اہم ہیں. یعنی میں ٹیسٹوں کے بارے میں جلدی ختم کر دوں جی بات سر، آپ کا جی خیال سر، ہے؟ جی سر، جی سر. تو بس پھر تو بات سمپل میں کروں گا. میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ نے صرف یوم نہیں، تکبیر نہیں. کے اوپر کیا ہوا نہیں ہے. سر. ہاں، تو بات یہ ہے کہ یہ سارا ہو گیا، ڈی سی سی میں فیصلہ ہو گیا. اس کے فوری بعد امریکنز نے اپنا وفد بھیجا، ایک اسٹوپ ٹیلبٹ اور جنرل زینی. البتہ ان کو میں نے وہیں ٹیمپا میں رکوا دیا جس وقت مجھے بتایا گیا کہ وہ جہاز پہ بیٹھ چکے ہیں. میں نے کہا میرے ساتھ تو رابطہ نہیں، آپ لوگوں نے بتایا کہ میں ابھی آئی کانٹ ریسیو یو. تو آئی آسک دیم ٹو ڈیلے دیئر ارائیول بائی 24 hours. تو انہوں نے جنرل کرامت کو میری شکایت کی. جنرل کرامت نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے جب اس کو کہا کہ میں ابھی کیبنٹ کی میٹنگ نہیں، جب تک ہو جاتی میں کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گا. تو جنرل کرامت کے پاس بھی ماننے کی ضرورت کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. تو دے ہیڈ ٹو کم دین آن دا 14th and 15th کی نائٹ کو آئے. تو 15 کو میں نے ان سے میٹنگ کی اور پھر تفصیل سے گفتگو ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ تم نے ٹیسٹ نہیں کرنا. ہم نے کہا کہ آپ نے انڈیا کو نہیں روکا. انہوں نے کہا کہ انڈیا گندا بچہ ہے، آپ گندا بچہ مت بنے. تو خیر وہ اپنی کہانی سنا کر چلے گئے. اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ یہ کر لیا تھا، اچھا نواز شریف کو ہم نے کنونس کر لیا ہوا تھا کہ بھی آپ نے ٹیسٹ کیے بغیر گزارا نہیں. اگر آپ نے تاریخ میں مقام بنانا ہے تو یہ ایک پاکستان کی آزادی کا ایک یونیک موقع بنا ہے، کیونکہ اس دفعہ اگر ہم مس کر گئے تو پھر کبھی بھی آپ نیوکلیئر طاقت نہیں بن سکتے، کیونکہ آنے والے وقت جو ہیں وہ پھر مشکل ہو جائیں گے. اور ان کی سمجھ میں آ گئی. اور آئی مسٹ سے آج تک، جب تک جتنے میرے 3 سال ان کے ساتھ گزرے، جو انہوں نے مجھے کہا میں نے وہ کام کیا.
انہوں نے مجھے پہلے چارج لیتے ہی کہا تھا 1 ہفتے کے اندر کہ شمشاد صاحب انڈیا کے ساتھ ڈائلاگ کریں. میں نے وہ ڈائلاگ کیا اور انڈیا کے ساتھ 6 مہینوں میں نے وہ ایگریمنٹ نیگوشیٹ کیا انڈیا کے ساتھ. آپ تو واقف ہیں اس سے کمپوزٹ ڈائلاگ سے کہ وہ میں نے نیگوشیٹ کیا جون 97 میں, اور وہ 50 سالوں میں پہلا ایک ایگریمنٹ تھا انڈیا کے ساتھ, امن کا معاہدہ, جو نہ لیاقت علی خان کے زمانے میں ہوا, نہ ایوب خان کے زمانے میں ہوا, نہ بھٹو کے زمانے میں. حالانکہ بات چیت بھٹو سورن سنگھ کی بھی ہوئی, ایوب خان نہرو کی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نالائق تھے, میں یہ نہیں کہتا کہ میں لائق تھا, لیکن وقت ایسا تھا کہ ہم نے, چونکہ ہم ٹیسٹ کر بیٹھے تھے نہ, ٹیسٹ کرنے جا رہے تھے, ان کی طرف سے بھی تیاریاں ہو رہی تھی اور ہمیں پتہ تھا امریکہ کے سارے عزائم کا. تو بہرحال ہم لوگوں نے نیگوشیٹ کر کے کمپوزٹ ڈائلاگ کیا, 8 آئٹم ایجنڈے پہ رکھے, تو وہ یہ سارا فیصلہ ہم طے کر چکے تھے. لیکن انڈیا میں جب میں پہلے راؤنڈ کے لیے گیا تھا تو ان کے ہاں اندر بہت زیادہ ڈومیسٹک انسٹیبلٹی تھی, پولیٹیکل. ان کی حکومتیں گر رہی تھیں کانگریس کے بعد. سر قطع کلامی معافی چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ, کیونکہ میں کچھ دوسرے بڑے اہم ایشوز پہ آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں ایکچولی. ایک تو میں اس کو نہیں, پھر آپ مجھے بتا دیجئے نا آپ چاہتے کیا ہیں. اس کو کنکلوڈ کر دیجئے سر آپ اپنی اس بات کو. سر بس ٹھیک ہے, میں یہ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو بس پھر ہم نے اس کے بعد باسط وی ڈیسائیڈڈ ٹو کنڈکٹ دی نیوکلیئر ٹیسٹ, اور میں چائنا گیا. چائنا کو ہم نے وی ٹک دم انٹو کانفیڈنس, کیونکہ چائنا کی ہمیں مدد کی ضرورت تھی بعد میں یونائٹڈ نیشنز میں, جو انہوں نے اپنا رول بڑا ادا کیا. اور ہم نے پھر 28 کو 5 ٹیسٹ کیے اور 30 کو چھٹا کر کے ہم نے انڈیا کا سکور نہ صرف بیلنس کیا بلکہ ہم نے ایک ٹیسٹ زیادہ کر ہم نے 1974 کا ٹیسٹ کا بدلہ بھی لے لیا ہے. جی وہ لے لیا تھا. تو اس طریقے سے پاکستان نیوکلیئر طاقت بن گیا. اور جو آپ کا سوال تھا نواز شریف کے بارے میں, کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے اس ٹیسٹ کے فیصلے کا, کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو تھے, فیصلہ انہوں نے کیا ہے. آخری ملاقات صرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ 27 اور 28 کی رات کو ٹیسٹ جس دن ہوا, اس سے پہلے 1 رات پہلے مجھے GHQ سے فون آیا تھا, جنرل توقیر ضیاء کا, جو ڈی جی ملٹری آپریشن تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق انڈیا اور اسرائیل پاکستان کی نیوکلیئر انسٹالیشنز پر حملہ کرنے والے ہیں. اور تو میں نے کہا کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہیں, تو آپ کیجئے جو بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے پھر اس رات, پہلی وہ رات 27 اور 28 کی رات, آئی ووک اپ دا ورلڈ, جس کو کہتے ہیں نا دنیا کو جگا دینا. یہ کوئی 12 بجے مجھے ٹیلی فون آیا, تو میں نے 1:30 بجے انڈین ہائی کمشنر تھے ستیش چندر, اس کو بلایا. اس کو یہ کہا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ لوگوں کے یہ عزائم ہیں, آپ اپنی حکومت سے پوچھیں کہ اگر واقعی درست ہے تو یہ بتا دو میری طرف سے کہ وی آر آل ڈپلائڈ, اور اس کے بعد یو شوڈ بی ریڈی فار کانسیکوینسز آف ان امیجنیبل میگنیچیوڈ. یہ کہہ کے انڈین ہائی کمشنر کو میں نے چلتا کیا. اس کے بعد چائنیز امبیسڈر کو بلایا. چائنیز کو بھی میں نے کہا کہ بھئی یہ ہمیں اطلاع ملی ہے, اور آپ کے ہاں, اچھا اس وقت مجھے پتا تھا کہ نیتن یاہو جو اسرائیل کا پرائم منسٹر تھا, ہی واز ان بیجنگ. تو میں نے کہا کہ اس کو اگر آپ کو جگانا بھی پڑے تو پلیز ویک ہم اپ اینڈ کنفرم ود ہم کہ ویدر دے ہیو اینی سچ ڈیزائنز. تو یہ چائنیز امبیسڈر سے ہوا. اس کے بعد پھر میں نے امریکن امبیسڈر کو بلایا اور رشین کو بلایا. دین آئی کالڈ مرحوم احمد کمال, امبیسڈر احمد کمال چائنا. مطلب یہ ہے کہ سر آپ نے پھر, مطلب یہ ہوا کہ ساری ایک آپ نے انفارم کیا اور وہ ہم نے ایورٹ کر دی سچویشن. وہ کیا نہیں یہ مطلب نہیں, بات صرف آپ میں بتاؤں, یہ چیز بات بنتی نہیں ہے. میں صرف یہ مطلب کہہ دوں ٹیسٹ کر دیا, لیکن اصل چیز تو یہی ہے نا کہ کیسے ہوا فیصلہ, لاسٹ فیصلہ. تو وہ ہوا یہ میں تو تمہید دے رہا ہوں کہ یہ سب بتا دیا. صبح کو ہمیں پوری یقین دہانی ہر طرف سے ہو گئی کہ یہ غلط ہے, رپورٹ کہیں سے نہیں. امریکنز نے ریاض کھوکھر کی بات کروا دی, اسرائیلی ڈیفنس منسٹر تھا جو بھی تھا ہیڈ ان کا, ٹیلی فون پر اسرائیلی امبیسڈر نے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں اس بات کا حصہ. تو بات جب صبح ہو گئی تو میں صبح نواز شریف کو, میں اور گوہر ایوب NDC لے کے گیا, کیونکہ وہاں انگیجمنٹ تھی آخری. اور انگیجمنٹ وہاں جا کے جب ہوا تو پورا پریشر تھا فوج کی جانب سے, فوجی افسروں کی جانب سے, جو ینگ
وہاں تھے ڈیفنس کالج میں، انہوں نے کہا تھا ڈو اٹ ناؤ، یہ نعرے لگ رہے تھے. تو اس پہ میں دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف پسینے پسینے تھا. جب ہم کافی پی رہے تھے اس کے بعد نواز شریف میرے پاس آئے، مجھے کہتے ہیں شمشاد صاحب آپ میرے ساتھ آ جائیں. اچھا یہ جب بھی وہ پریشان ہوتے تھے تو ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں. تو مجھے ساتھ گاڑی پہ بٹھا لیتے تھے مجھے، اور ساتھ ہی جنرل کرامت کو کہا جنرل صاحب آپ بھی آ جائیں. تو وہ ان کو اپنی گاڑی پہ، مجھے اپنی گاڑی پہ بٹھا کے تو ہم چلے گئے پرائم منسٹر کے. وہاں جا کے انہوں نے ایک طرف جنرل کرامت کو بٹھا دیا، دوسری طرف میں بیٹھ گیا. تو جنرل صاحب سے پوچھا جنرل صاحب بتائیے اب کیا کرنا ہے ہم نے آج، یہ 28 کی صبح کی بات ہے. تو جنرل صاحب نے وہی بات کی کہ سر آپ کا فیصلہ ہے، اور ہم نے تیاری، اور فوج نے بالکل ہر چیز تیار کر کے رکھی ہوئی تھی جنرل کرامت نے. تو انہوں کا فیصلہ ہم نے سر تیاری کر لی ہے، آپ بتا دیجئے کر لیں. لیکن میں نے جس سے پہلے کہا تھا کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو حالات ہوں گے، نتائج آیا کہ آپ ان نتائج کو برداشت کر سکیں گے. تو یہ اس کے بعد نواز شریف نے میری طرف بات کی اور کہا کہ شمشاد صاحب، تو میں نے ایک فقرہ کہا کہ سر آپ کی جو آزادی اور سروائیول کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ ایک فقرے میں بات کی. تو وہ کرنے کے بعد نواز شریف نے کہا تھینک یو. شام کو 3:16 پر 5 ٹیسٹ ہمارے ہو گئے. ایکسیلنٹ ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ. تو ہاں، اور یہ نواز شریف نے بڑے فخر سے ہمارے سائنسدانوں کو عقیدت پیش کی، تو سارا ملک ایک نیوکلیئر طاقت بن گیا. 30 تاریخ کو ایک اور ٹیسٹ کیا، مگر گوہر ایوب نے غلطی سے یہ دنیا کو، پریس کو یہ کہہ دیا کہ 2 کیے ہیں. پھر شام کو میں نے ایک انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ بات درست کی. تو یہ بات ختم ہو گئی. سر آگے پھر چلیے. اچھا سر، اب میں آپ کو کیونکہ اس سیکنڈ میں چاہتا ہوں ذرا ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس ہو، کیونکہ آپ ماشاءاللہ دنیا بھر میں گھومے پھرے ہوئے ہیں، جانتے ہیں. میں آپ کو کل مریم نواز صاحبہ نے بہاڑی میں ایک تقریر کی، میں اس میں سے آپ کو ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں سر. عمران خان پی ٹی آئی کے کارکن چھپتے پھر رہے ہیں. یہ آج ٹویٹ کر رہے ہیں عمران خان کہ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میں اپنے بیٹوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں ہائیکنگ کرنے جاتا تھا. یا اللہ میری توبہ، غریب کا بچہ مقدمے بھگت رہے تمہیں اپنی ہائیکنگ یاد آ رہی، شرم کرو. تمہارا وقت بھی دور نہیں ہے، انشاءاللہ تمہارا وقت ختم. پاکستان کو مبارک ہو، یہ تبدیلی جس گندے نالے سے نکلی تھی وہیں جا کے ڈوبے گی انشاءاللہ. سر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کا وقت اب ختم ہو گیا، ان کا پولیٹیکل کریئر ہیز کم ٹو این اینڈ، یا ان کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی بھی اب فارغ ہو گئی ہے؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے پاکستان کی پولیٹکس سے متعلق، خاص طور پہ عمران خان کو لے کر اور پی ٹی آئی کو لے کر؟ باسط، پہلے تو یہ سوال پوچھنے سے پہلے آپ تو چونکہ اب میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں نا، آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم فورن سروس کے آفیسرز کی نارمل طور پر کیا سوچ ہوتی ہے. تو میں نے ایک مختصر طور پر آپ کو پہلے سیگمنٹ میں بتایا ہے کہ ہم کسی پرسنالٹیز کے ساتھ کام نہیں کرتے، پرائم منسٹر کوئی ہو، اور لیکن ہم ریاست کے لیے کام کرتے ہیں، اور جو بھی ریاست کے لیے. اچھا یہ تو ایک پوائنٹ تھا. دوسرا یہ ہے کہ جب میں ریٹائر ہوا تھا، واپس آیا تھا، تو میں نے ڈسکور کیا کہ ہمارا فورن پالیسی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی جب میں 2004 میں واپس آیا ریٹائرمنٹ کے بعد، تو میں نے دیکھا کہ مسئلے تو سارے ہمارے اندر کے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے، یہ اس وقت تو 2004 میں تو اس وقت جنرل مشرف تھا، تو لیکن جنرل مشرف بھی سیاستدان بن چکا تھا. اس نے ایک سیاستدانوں کے ساتھ مل کر کیو لیگ شروع کر دی تھی. تو اس وقت سے حالات پھر خراب ہونے شروع ہو گئے تھے. اس کے بعد پھر حکومتیں بدلتی رہیں. مشرف کا پھر ایک وہ کرائسس بھی آیا جس میں اس نے عدلیہ کے چیف جسٹس کو برخاست کر دیا تھا، اور یہ پھر شریف فیملی کو پہلے مشرف نے اوور تھرو کیا تھا. وہ بھی کہانی ہے بڑی زبردست، اب وہ بھی کبھی سناؤں گا میں، خیر کسی اور جگہ سناؤں گا. لیکن خیر، تو اب صرف میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہسٹری ہے ہماری، اس میں
دو سیکشنز ہیں، ایک ملٹری رولڈ ہے اور ایک سیاسی طور پر رولڈ ہے. میں ذاتی طور پر اب چونکہ میرا تعلق یعنی حکومت کے ساتھ نہیں، تو میں اپنا تجزیہ جب آزادی کے ساتھ کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سارے مسائل جتنے بھی ہیں ان کی ذمہ داری سوائے سیاستدانوں کے فوج پر نہیں ڈالی جا سکتی. یہ میں یقین سے کہتا ہوں، اور اس کی وجہ ہے کہ پہلے جو 47 سے لے کر 56 تک 9 حکومتیں بدلی، 9 سالوں میں 8 حکومتیں بدلی 9 سالوں میں، اور ہم نے صرف 56 میں ایک آئین بنایا تھا جو 3 سال بھی نہ پورا ہو سکا. نہ کوئی کام کیا، نہ ریفارمز کی، کچھ نہیں کیا. سیاستدانوں نے اتنا وقت ضائع کیا لڑائی میں، ایک دوسرے کی ٹانگ کاٹنے میں اور ہر قسم کی. اور وہ بھی جو کام کرنے والے تھے، یا وہ گورنر جنرل تھا غلام محمد یا پھر چودھری محمد علی تھے، جو تھوڑا بہت کام ہوتا تھا وہ بیوروکریٹس کی وجہ سے ہوتا تھا. باقی سیاستدانوں کا آپس میں چاہے وہ دولتانہ ہو، گرمانی ہو، پتہ نہیں کیا کیا ٹنگے پنڈے سارے ان کے، خاص طور پہ جو پنجابی اور سندھی سیاستدان ہیں یہ تو تھے آزادی جانتے ہی نہیں تھے کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے. یہ تو انگریزوں کو جانے سے پہلے کہتے تھے کہ خدا کے لیے ہمیں مت چھوڑو. باقی رہا یہ شریفوں کی فیملی، یہ بزنس مین تھے، بنیادی طور پر لوہار تھے جو وہاں ٹنڈا والے تھے جو امرتسر میں. یہ وہ ہوا ایسے تھا کہ ضیاء کے ساتھ میں بھی تھا جب دلی میں ذیل سنگھ سے انہوں نے نواز شریف کو انٹروڈیوس کروایا، تو جنرل ضیاء نے اس کو کہا کہ سردار صاحب ہے دیکھو تاڑے پنڈ دا منڈا، تاڑے شہر دا منڈا. انہوں نے کہا وہ تو کتوں دا ہے؟ تو انہوں نے کہیں اپنے گاؤں کا نام دیا، پتہ نہیں کیا نام تھا. او اچھا تم شریف ٹنڈا والے ہیں. نہیں، وہ ان کے والدین جو تھے وہ ٹنڈے بناتے تھے جو کنویں میں ڈالتے ہیں نا پانی نکالنے کے لیے، وہ بناتے تھے. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا ان کا. پاکستان آ کے انہوں نے وہی لوہاروں کا کام شروع کیا اور اس سے پیسہ بنا لیا. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، کیونکہ سیاستدان بنتے کیسے ہیں پاکستان میں یہ آئیڈیا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو تھے جیلانی کے ساتھ پیسے دے کے تحفے دے کے یہ انہوں نے پہلے پنجاب میں اپنی جگہ بنائی. پنجاب سے فائنانس منسٹر کے بعد چیف منسٹر بن گیا اور چیف منسٹر کے بعد پھر یہ پرائم منسٹر بن گیا. تو اس طریقے سے اسی طرح یہ جو آپ زرداری کی فیملی لے لیجئے، بھٹو جو تھا وہ پہلے سکندر مرزا کا بیٹا بنا تھا. سکندر مرزا کے بعد اس نے دیکھا کہ ایوب آ گیا ہے تو ایوب کو ڈیڈی کہنا شروع کر دیا تھا اس نے. اور پھر جو ملک کے ساتھ اس نے کیا یحییٰ خان کے ساتھ مل کر، تو ملک توڑ دیا اس نے سارا. تو سیاستدانوں کے کارنامے اگر آپ ایک ڈسپیشنیٹلی انالائز کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج اگر پاکستان اس جگہ ہے جہاں پر ہیں تو یہ صرف سیاستدانوں کی نااہلی، کمزوریوں کی وجہ سے ہے. بھٹو نے نیشنلائزیشن کر کے تباہ کی، بھٹو نے ملک توڑ کر تباہ کی. باقی دونوں، اس کے بعد بھٹو کی جو فیملی ہے وہ پھر کڈنیپ کر لی ایک اور بندے نے جو کہ ٹکٹوں کے بلیک کیا کرتا تھا. تو سر یہی الزام آپ عمران خان کو بھی دیں گے؟ کس کو؟ عمران میں خان اس کو پرسنل زندگی میں نہیں جانتا اس کو. میں بتا دوں اگر جس نے بھی مشہور، دیکھیں بات یہ ہے میں نے کبھی کسی سیاستدان کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، نہ میں نے عمران کے ساتھ کیا ہے کبھی بھی، کیونکہ میں عمران کو سپورٹ کرتا ہوں. وہ ایک شخصیت کے طور پہ نہیں کرتا، میں اس کو شخصیت کے طور پہ نہیں کرتا. بحثت ایک فرد نہیں ہے میرے لیے، وہ میرے لیے ایک سوچ ہے، ایک فنومنن ہے، لیکن سر ایک ویژن ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے. بات سن لیجئے پلیز، بات سن لیں. وہ سوچ ہے جس سوچ کی اس ملک کو 75 سالوں سے ضرورت تھی. میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ اس سوچ والا بندہ کب ملے گا. میں تقریریں کرتا تھا یا الحمرہ میں مشرف کے وقت، تو لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ شمشاد صاحب کون آئے گا، تو میں کہتا تھا مجھے کوئی پتہ نہیں تھا. میں کہتا تھا کوئی پاگل آدمی آئے گا وہ کرے گا. جب تک اس ملک کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا اس ملک میں لیکن سر یہ کیا سوچ ہے؟ لیکن سر یہ کیا سوچ ہے کہ ایک آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، پھر ان کو ایکسٹینشن فار لائف دینے کا بھی وعدہ کیا جا رہا ہے، ہر معاملے میں یو ٹرنز ہیں. یہ کیسی سوچ ہے سر؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیوں اس سوچ. جب آپ کو بھی پتا ہوگا لائیو ٹیلی ویژن پر میں ہمیشہ عمران کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ ہی سراؤنڈڈ بائی ولچرز.
اس کی کابینہ میں سارے چور تھے. تو انہوں نے کیوں رکھے اور سر؟ ابھی بھی جو اس کے تو انہوں نے کیوں رکھے مجھے یہ کیا چور؟ پتا یار، میں اس کا یہ یا تو کہو نا میں نے عمران نہیں عمران کو لانے والا کون تھا پہلے تو یہ بتاؤ. تو سر میں آپ کون لایا تھا عمران سر کو؟ آپ کا زیادہ تجربہ ہے، آپ کا زیادہ مشاہدہ ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو پھر سن لو نا. جی بتائیے میرے ساتھ بحث مت کرو، ٹھیک سر. میری بات سنو، اپنی انگزائٹی بیان کرو. ٹھیک سر. آپ کہتے ہیں کہ عمران یہ کیوں کرتا تھا، یہ اب عمران سے بات کیجئے کسی وقت جا کے، کیونکہ اس نے مجھ سے پوچھ کے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا. میں نے تو جو فیصلے غلط کرتا تھا میں ٹی وی پر، کیونکہ اور تو میرا کوئی کبھی، میں تو اس کو ملا ہی نہیں، کبھی نہیں ملا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے ایک ملاقات جو ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے، اس کی پر اگر وقت ملا تو میں بات کر دوں گا، لیکن میں کبھی نہیں ملا. اور اسی طرح میں کبھی یعنی کسی رولنگ پرائم منسٹر، کسی رولنگ پریزیڈنٹ میں نہیں ملتا تھا کبھی بھی جب اپنے سرکاری ذمہ داری ہوتی تھی. ریٹائرمنٹ کے بعد ہاں میں نواز شریف کو میں نے مدد کی، کیونکہ اس وقت میں ایک ریٹائرڈ آدمی تھا اور یہ مجھ سے مدد مانگتے تھے، چاہتے تھے. میں جو کچھ بھی ہو سکتا تھا میں ان کو لکھ کے ایڈوائز کیا کرتا تھا. لیکن مجھے انہوں نے، احسن اقبال میرے گھر آیا، کہتا ہے کہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ تسی نون لیگ جوائن کر لو، وائس چیئرمین بن جاؤ. میں کہا میں سیاستدان نہیں ہوں، میں کبھی سیاستدان نہیں بنوں گا، یہ میں کبھی نہیں بنوں گا، لیکن میں مدد آپ کی ہر کر دوں گا. تو میں یہ 2005 کی بات بتا رہا ہوں. ان کو 8 سال میں نے مدد کی ان کی، جو مشورے ہوتے ہیں جو لکھ کے میں نوٹ دے دیتا تھا، امریکن آ رہا ہے اس کی مدد کرتا. اور اسی طرح پھر 2008 میں جہانگیر بدر آیا میرے پاس، کیونکہ میں جب بھی آرٹیکل میرا چھپتا تھا ڈان میں یا دوسرے اخبار میں تو بے نظیر بھٹو مجھے میسج بھیجتی تھی تعریف کر کے کہ شمشاد آپ نے بڑا اچھا لکھا ہے. تو جب وہ اس نے پھر ایک دفعہ جہانگیر بدر کو میرے گھر بھیجا اور اس نے مجھے کھانے پہ بلایا، تو اس نے یہی کہا کہ بی بی چاندی ہے شمشاد صاحب کہ تسی پیپلز پارٹی جوائن کرو. میں نے کہا میں نہیں بنوں گا. سر یہ تو ہمیں پتہ ہے، سر یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ تحریک انصاف نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی بھی جوائن کریں، اس کا مجھے معلوم ہے اور آپ نے مجھے بتایا بھی تھا. لیکن آپ نے ہمیشہ ایک اصولوں کی بات کی ہے اور آپ ایک کریڈینشلز تو آر بیانڈ ریپروچ، وی آل نو اباؤٹ دیٹ. سر مجھے ایک مختصر وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، وقفہ لے کر واپس ہیں. دوستو ہمارے ساتھ رہیے. دوستو ویلکم بیک. ہم آج ڈی سائفر کچھ ایشوز کو کر رہے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر شمشاد احمد خان صاحب. سر اگر میں آپ سے مختصراً پوچھوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران سے 2-3 بنیادی غلطیاں کیا ہوئیں جو آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ بس اب وہ irrelevant ہو گئے ہیں، اب his days اور political days are numbered، اور اب الیکشنز بھی اگر ہوں گے تو ان کے بغیر ہی ہوں گے، اور آگے بھی یہی ڈسپینسیشن ہوگی جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ کے خیال میں 2-3 بنیادی، ایک تو آپ نے بتا دیا کہ جو ٹیم ان کے ارد گرد تھی وہ صحیح نہیں تھی، اس کے علاوہ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا غلطیاں ہوئیں ان سے؟ میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں باسط کہ ہمارے پاس الٹرنیٹیوز کیا ہیں. اگر الٹرنیٹیو ہے کہ وہی 2 فیملیز جن کی وجہ سے پاکستان آج وہاں کھڑا ہے جہاں پہ کھڑے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں کوئی گدھا بھی اگر آ جائے نا، شاید وہ بھی بہتر ہو کہ اگر وہ انٹیگریٹی والا ہو. میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ کام تو سارا بیوروکریسی نے کرنا ہوتا ہے، ہم نے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ جن 2 فیملیز نے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان 2 فیملیز نے اپنے آپ کو موروثی بنا دیا ہے. یعنی یہ تو بادشاہتیں بن رہی ہیں یہاں پہ، یعنی اس کا بیٹا بیٹی، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. آج ہم 21ویں صدی میں ہیں، کیا ہم ابھی خلیفاؤں کی ڈائنسٹیاں دیکھیں گے؟ یہ تو پہلے نواز شریف نے تو کوشش کی تھی ایک وقت امیر المومنین بننے کی بھی 15ویں امینڈمنٹ کے ذریعے سے. میں وہی کہتا ہوں، جب انہوں نے مجھ سے مدد لی تھی، میں بتاؤں جو چیزیں جو میں نے ان کو چارٹر بنا کے ایک دفعہ دیا تھا ان کی پارٹی کے لیے، اس میں پہلی چیز ہی میں نے لکھی تھی کہ پارٹی کو ڈیموکریٹائز کریں گے اور اس میں کوئی ہیریڈیٹری سکسیشن نہیں ہوگی پارٹی میں.
جو بچے ہیں وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ نواز شریف کے بچے ہیں یا بچی ہے وہ اس کے وارث بن جائیں گے. اصل وہی ہے کہ پارٹی کے جو ممبرز ہیں کھلی ہوگی وہ اپنی کمپیٹ کریں گے. اسی طرح فیملی یہاں دیکھو وہ بھٹو کا بچہ کوئی نہیں ہے اور یہ اس نے زرداری نے اس کو بھٹو بنا دیا ہے بیٹے کو, زرداری اپنے بیٹے کو اس کو بھٹو بنا کے. تو یہ تو ملک کو شکنجے میں جگڑ کے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. لیکن سر عمران خان نے کون سی غلطیاں کی؟ میں عمران خان کی کوٹ نہیں اس لحاظ سے کرتا, لیکن صرف میں چونکہ ایک پاکستانی کے طور پر مجھے حق ہے میں بتاؤں. میں آپ کے ساتھ نہیں اس بارے میں کوئی آرگو کرنا چاہتا, لیکن میں اتنا کہوں گا کہ میری نظر میں جو عمران خان کی 3 کوالٹیز ہیں جو اس قوم کو پسند آئی ہیں. نمبر 1 انٹیگریٹی, کیونکہ وہ اتنا تنگ آ گئے ہیں ان چوروں سے, لٹیروں سے, ڈاکوؤں سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایماندار. وہ سر گورنمنٹ کہتی ہے تو توشہ خانہ کیس. اچھا سن لیجئے, نہیں آپ میری بات پہلے سن لیں, مجھے مت کاٹیے, بات سن لیجئے. نمبر 2 اس میں کریج ہے, وہ کسی بھی دنیا کے لیڈر کے ساتھ سامنے بیٹھ کر بات کرتا ہے. وہ نہیں کہ وہاں پرچیاں لے کے مجھے کارڈ دینے پڑتے تھے اپنے پرائم منسٹر کو, رٹے میں کرواتا تھا جہاز میں. جب آپ دنیا کے آج 21ویں صدی ہے, اب وہ زمانہ گیا جب آپ اس قسم کے ان پڑھ لوگوں کو بٹھا. زرداری, ارے بھائی اس نے جو کچھ کیا ہے, یعنی 2012 میں اس نے ایک سمٹ پہ گیا ہے زبردستی, نیٹو کی سمٹ تھی شکاگو, وہاں جا کے اوباما کو ملنا چاہتا تھا. 3 دن انہوں نے اس کو اپوائنٹمنٹ نہیں دی. یہ پاکستان کا صدر تھا, 3 دن لابی میں گھومتا رہا کہ میرا ہاتھ مل جائے, انہوں نے اس کو موقع نہیں دیا. تو یہ ان لوگوں کی کمان. اور یہ زرداری, انہوں نے جو کچھ نیوکلیئر پہ امریکہ اور انڈیا کا ڈیل کروایا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں, وہ کیا میں بھول سکتا ہوں. 30 ہمارے فارورڈ امبیسڈرز نے ایک پروٹیسٹ سائن کیا تھا, ریٹائرڈ امبیسڈروں نے 2008 میں, کہ یہ غلط کیا ہے کہ پاکستان کا ہمارا امبیسڈر تھا شہباز ویانا میں, اس نے ویٹو کر دیا تھا کہ انڈیا اور امریکہ کا ڈیل ہمیں بتایا جائے, کرائٹیریا کیا ہے, آپ انڈیا کو ویور دے رہے ہیں این پی ٹی سے. تو وہ پھر سب نے پاکستان کو سپورٹ کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ویٹو ہو گیا. تو امریکن امبیسڈر نے بش کو کہا, بش نے زرداری کو بولا, زرداری نے 24 گھنٹے میں وہ ویٹو لفٹ کروا دیا اور ہمارے امبیسڈر کو آرڈر دیا کہ تم جوائن کرو کنسنسس کے ساتھ. وہ انڈیا اور اسرائیل کا جو ایگریمنٹ تھا, ڈیل, وہ اپروو کروایا. اور وہ بیچارہ شہباز تمہارا کولیگ اور میرا کولیگ, وہ 3 سالوں کے بعد فوت ہو گیا. وہ صدمہ نہیں برداشت کر سکا جو کچھ اس سے کروایا گیا تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ. مجھے تو شرم آتی ہے. مجھے باسط میں بتا دوں کہ میں اب صحیح معنوں میں بالکل شرمندہ ہوں اس قسم کے کسی بھی ملک میں رہنے کے لیے. پاکستان تو ختم ہو چکا ہے سر, اللہ اپنا کرم کرے. کی بات کر رہے ہیں, عمران خان جو ہے نا وہ لاسٹ بیسٹ ہوپ ہے اس ملک کی. بس میں نے آج یہ بتا دیا. اچھا سر, لاسٹ بیسٹ ہوپ. چلیں سر, اللہ اپنا کرم کرے. یہ آخری سر ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کل پرسوں ہماری فورن جو ترجمان ہیں وزارت خارجہ کی, انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم دوبارہ وہی ریپیٹ کیا ہے کہ ہم کسی کیمپ پالیٹکس کا شکار نہیں ہونا چاہتے. چائنا کے ساتھ یہ ہمارے تعلقات ہیں, اسٹریٹجک ہیں, ہم امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں. کیا یہ کوئی ٹھیک فارمولیشن ہے سر؟ ہماری جو پبلک پوسٹرنگ ٹھیک ہے یہ ہماری؟ بالکل درست ہے. اچھا, بالکل درست ہے باسط. یہ تو ہم دیکھیں جو بیلنسنگ ہے نا, یہ ہماری پالیسی کی 2 بیلنسنگ کے کانسٹنٹ حصہ ہیں. ایک ایران اور عربوں کے درمیان جو بیلنسنگ ہے یہ, اور دوسری امریکہ اور چین کے درمیان. یہ بہت پرانا ایشو ہے. میں جب تہران میں ہوتا تھا 1968 میں, ایوب خان اور شہنشاہ کی میٹنگ کور کی تھی, منٹس لیے تھے میں نے. تو اس وقت جھگڑا یہ ہو رہا تھا, شہنشاہ کہتا تھا تم عربوں کے ساتھ دوستی چھوڑو, ایوب کہتا تھا کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے, وہ ہمارے بھائی ہیں, مگر تم بھی ہمارے بھائی ہو, ہم دونوں میں برج کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور پھر واقعی کیا ہم نے. تو مقصد میرا کہنے کا ہے, چین جو ہے وہ ایک ہمارا ایسا دوست ہے
کہ امریکہ تو بہت ہی اسمال مائنڈڈ جس کو کہتے ہیں نا، ہر سٹیج پر امریکہ نے کوشش کی کہ پاکستان چین کا دوست نہ رہے. 61 میں کینیڈی نے کہا ایوب کو کہ وی ڈونٹ لائک یور ریلیشن شپ وتھ چائنا. ٹھیک ہے جی. تو لنڈن جانسن نے تو بدتمیزی بھی کی تھی ایوب کے ساتھ، لیکن ہم نے چائنا کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں توڑا. اور 72 میں مجھے یاد ہے کہ جب پریزیڈنٹ یحییٰ تھا، فوجی ڈکٹیٹر تھا، اس وقت پریزیڈنٹ نکسن اس خطے میں آیا اور انڈیا سے وہ سیدھا لاہور آیا، کیونکہ یحییٰ خان واز ان لاہور. یعنی آپ دیکھیے کہ امریکہ کا صدر کیپٹل اسلام آباد نہیں کہ بھی ہم وہاں آئیں گے، وہ اس لاہور آیا بیکاز پاکستانی پریزیڈنٹ واز ان لاہور ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ لاہور آ کے ملا یحییٰ خان سے، اور اس نے یحییٰ خان سے ایک ریکویسٹ کی کہ پریزیڈنٹ وی نیڈ یور ہیلپ، تمہارا جو فرینڈ ہے اس کے ساتھ ہماری صلح کرا دو چائنا. اور یحییٰ نے کروا دی. بڑا کارنامہ تھا. اس نے کسنجر کا وزٹ کروایا ارینج، نکسن کا وزٹ ہوا. اور پھر مزیدار بات یہ ہے کہ چائنا کو ہم نے سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ سیٹ دلوا دی جو اس کا حق تھا. وہ پاکستان آغا شاہی کو کریڈٹ جاتا ہے، وہ ہم نے کیا. اور پھر چو ان لائی نے درخواست کی پریزیڈنٹ یحییٰ سے کہ وی وانٹ ٹو ٹیک، ہمارا ایمبیسڈر تھا اس وقت آغا شاہی چائنا میں، کہ آپ اجازت دے دیں اپنے ایمبیسڈر کو ہمارے ڈیلیگیشن کا حصہ بن کے جائے وہاں یو این، تاکہ وہ ہمارے ایمبیسڈر جو نیا اپوائنٹ ہو رہا ہے اس کو پوری طرح سمجھا دے چیزیں. تو دیکھو یہ بھی چائنا اور پاکستان کی دوستی، اور امریکہ نے بڑا پسند کیا. لیکن سر کولڈ وار کے بعد جو اس وقت گلوبل ڈائنامکس ہیں اور جو ہماری نیچر ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ چائنا کے ساتھ، تو اس میں بیلنسنگ کہاں سے آ گئی؟ ہم کیوں اس قسم کی پبلک فارمولیشنز یا پوسٹرنگ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دونوں ایک ہی جیسے ہیں؟ باسط نہیں، میری بات سنیں. چائنا ایسے دوست رکھتا ہے اور دوستی چاہتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ دشمنی کرے. چائنا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ ہم انڈیا کے ساتھ لڑائی کریں. میرے ساتھ پرسنلی ہوا ہے، جب میں کارگل کے وقت گیا تھا یا جب میں نیوکلیر کے وقت، میں دونوں دفعہ گیا ہوں پاکستان کے فورن سیکرٹری کے طور پر، بلکہ پرائم منسٹر ساتھ تھے جب میں کارگل کے وقت گیا ہوں. تو وہاں کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ آپ کیوں جھگڑے کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ، ہمارا مشورہ لیتے ہیں، اگر ہماری دوست ہوتا تو یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیں آپ بات کارگل کا مسئلہ. تو پھر آپ کسی تیسری طاقت کو، تو پھر آپ سر اس حکومت کو تھوڑا کریڈٹ دیتے ہیں پی ڈی ایم کو کہ جو پرابلمز. جی سر. اس کے بعد یہ ہے کہ جب نیوکلیر بھی ہو رہا تھا یہی باتیں تھی. چائنا نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو. باقی جو انڈیا کا ہے، انڈیا کے بارے میں چائنا پوری بات سمجھتا ہے. تبھی تو بات یہ ہے کہ کبھی چائنا آپ کے ہاں نہیں آیا وداؤٹ وزٹنگ انڈیا. تو وہ جانتے ہیں کہ اس خطے میں دو امپورٹنٹ ممالک ہیں، اور ان کو دیکھیے 2010 میں، 2000 مشرف کے وقت تھا 2002 یا 2003 میں، چائنا نے کہا تھا کہ آپ اتنے $1 ملین ٹریڈ اپنی بڑھا دیں. انڈیا کو بھی دی تھی. تو ہمیں 10 ملین کا اینگل ٹارگٹ تھا، انڈیا کو 20 ملین کا. انڈیا 50 ملین پہ پہنچ گیا 10 تک، اور ہم وہیں 2-3 ملین سے زیادہ نہیں جا سکے تھے. تو چائنا کو ہماری لیمیٹیشنز کا بھی پتہ ہے. اسی واسطے چائنا نے پھر یہ جب سی پیک آپ کا شروع کیا، آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ ادھر سے گزریں گے. باقی یہ جو عمران کی بات کی جاتی ہے نا، عمران کی کابینہ میں ایسے وزیر رکھے تھے باجوہ نے، وہ جو رزاق داؤد، جو سی پیک کو سیبوٹاج کرنے آئے تھے. تو پھر آپ سر یہ سب اس باجوہ کی وجہ سے. تو پھر آپ اس گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ جو پرابلمز پی ٹی آئی کی حکومت میں فورن پالیسی فرنٹ میں تھے، وہ کم از کم اس حکومت نے ایک لحاظ سے ڈائریکشن ٹھیک کی فورن پالیسی کی؟ جی بات سنیں، فورن پالیسی کا کبھی مسئلہ نہیں. میں تو بار بار کہتا ہوں پاکستان کی فورن پالیسی کا کبھی مسئلہ نہیں. سر مسائل تو بنے یہاں پہ میڈیا نہیں سر. عمران خان کے زمانے میں سر، بڑی معذرت کے ساتھ، عمران خان کے زمانے میں کوالالمپور سمٹ کا شوشہ چھوڑا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹس بھی دی گئیں. اسی طرح امریکہ کے ساتھ بائیڈن نے فون نہیں کیا تو اس پہ ناراضگی ہو گئی. تو اس قسم کے پرابلمس تو ہوئے پچھلے دور میں. میری بات سنیں، بات یہ ہے
کہ جس طریقے سے فوج عمران کو لائی تھی، اگر فوج عمران کو لیٹ ڈاؤن نہ کرتی تو شاید عمران پوری طرح ملک کو آگے لے جاتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جھگڑا ہو گیا تھا باجوہ کا عمران کے ساتھ۔ یہ میں آپ کے ساتھ ذاتی طور پر بات کر لوں گا، اس پروگرام میں شاید مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ عمران نے مجھے پوری بات بتائی جب میں نے شاید آپ سے بات کی ہے مجھے بتایا جی آپ نے محمود قریشی صاحب کے قریشی نے مجھے فون کیا، ہاں۔ تو فون پہ زوم کیا تھا عمران نے، تو میں نے جو باتیں اس سے کی تھیں وہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو مقصد میرا کہنے کا ہے، دیکھیے بات اب لارجر پکچر دیکھا کریں۔ یہ جو آپ تو بالکل جس طرح یہاں پاکستان میں آپ لوگ بیٹھ کے نا اس قسم کا تجزیہ کر رہے ہیں، یہ چیزیں ایسے نہیں دیکھی جاتی۔ جو پرائم منسٹر کو اگر ایک فوج لے کے آئی ہے تو وہ پرائم منسٹر پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہے اس پر، وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو ہر بات پہ، کہ تم اس کو جانے دو، کہ اس کو کیوں گرفتار کیا ہے۔ یعنی وہ جو باتیں فوج کی نہیں ہیں، وہ کیونکہ پرائم منسٹر کو وہ لے کے آئے تھے، اور یہی بات ہے۔ اور میں اس وہ بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آج کسی سے میری بات ہو رہی تو میں کہتا تھا کہ اگر واقعی فوج اس ملک پاکستان کی فوج نہ ہوتی تو یہ ملک 7 سال بھی نہ رہتا۔ یہ ملک 7 سال بھی نہ رہتا، اس وجہ سے کہ سیاستدانوں کی جو قابلیت ہے، مجھے اس کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ وہ پہلے ان جو 47 سے 7 سال 1954 میں پاکستان جا چکا تھا، جو انڈیا کا ارادہ تھا۔ نہرو نے کہا تھا یہ چند سال رہے گا، پھر ہماری بھیک مانگے گا آنے کے لیے، اور یہ لوگ مانگ رہے تھے اس وقت۔ ایسے سیاستدان آ گئے تھے جو سوچتے تھے کنفیڈریشن کر لیں گے، تو یہ سیاستدان آپ سے سر گفتگو کرنے کا ہمیشہ جی سر ہمارا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، یہی ہے جی ہاں، تو میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، بس ٹائم سب کا ہی ختم ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ نہیں اللہ تعالیٰ سر آپ کو صحت دے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے آگے بھی استفادہ کرتے رہیں گے، اور ہمیشہ جب بھی آپ سے گفتگو کی ہے ہمیشہ آپ سے سیکھا ہے۔ بس خواتین و حضرات اس شعر پہ آج ختم کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔